ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، درس قرآن کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ آیات 240 تا 242 کی تلاوت کی.
ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور تم میں جو لوگ مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر ان کے اس کام کا کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے مطابق کیا ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو بیوہ عورت ہے اس کی جو عدت ہے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ابتداء اسلام میں اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی جو عدت کی مدت تھی وہ 1 سال تھی۔ 1 سال تک وہ شوہر کے گھر پہ رہتی تھی، اور 1 سال تک جو اس کا نان نفقہ تھا، خرچہ تھا، وہ بھی اس کے شوہر کے گھر پر ہی اس کے لیے لازم تھا اور واجب تھا۔ یہ ابتدائی دور کا حکم تھا۔ پھر یہ جو عدت کی مدت کا حکم ہے یہ منسوخ کر دیا گیا۔ کچھ آیات پہلے ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 4 مہینے اور 10 دن۔ تو پہلے عدت تھی 1 سال، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا اور 4 مہینے 10 دن کر دی گئی۔ تو اب یہ جو پہلے والا حکم ہے یہ بعد میں اس آیت میں آیا ہے، اور اس میں اللہ پاک نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ 1 سال تک شوہر کے گھر پہ رہیں گی، وہیں ان کا خرچہ بھی ادا کیا جائے گا اور ان کو جو ہے ان کا نان نفقہ برداشت کیا جائے گا۔ اچھا، یہ اس وجہ سے تھا کہ ابتدائی اسلام کے اندر جو ہے وہ وراثت کے جو احکامات تھے نا وہ ابھی بیان نہیں ہوئے تھے۔ تو اب کوئی وراثت کے احکامات بھی نہیں تھے اور شوہر کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اب عورت کہاں جائے؟ تو اس لیے ٹائم پیریڈ لمبا رکھا گیا، اس میں 1 سال رکھا گیا۔ لیکن جب وراثت کے احکامات آ گئے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کا یہ حصہ ہے، تو پھر وہ جو 1 سال کی عدت تھی اس کو شارٹ کر کے 4 مہینے 10 دن کر دیا گیا۔ تو یہ بات ہے اس وقت کی، یہ آیت سمجھ لیں اس وقت کی ہے کہ جب ابھی وراثت کے احکامات بیان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے عورت کی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت 1 سال رکھی تھی۔ اس سے ہم پر یہ بھی واضح ہوا کہ قرآن ایک ایسا سایہ دار درخت ہے کہ جو کبھی بھی اپنے ساتھ چلنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، وہ ان کے حالات دیکھتا ہے، ان کی کیفیت دیکھتا ہے، ان کی موجودہ پوزیشن دیکھتا ہے، اور اس میں جو اس کی ضرورت بنتی ہے اس کی ضرورت کے مطابق وہ اس کے لیے احکامات لاتا رہتا ہے۔ ابھی وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے تو عدت کچھ اور تھی، وراثت کے احکامات آ گئے تو عدت کچھ اور ہو گئی۔ یعنی عورت کے احوال پر قرآن کریم نے دیکھیں کتنی گہری نظر کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ عورت کہیں پر تنہا نہ ہو، عورت کہیں پر مشکل سے دوچار نہ ہو، عورت کہیں پر بھی جو ہے وہ مالی اور گھر بار کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے تنہا نہ ہو، اس کی ضروریات کا جتنا ممکن ہو سکتا ہے ایک معاشرتی اعتبار سے قرآن کریم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سے خواتین کو بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں تو بس یہ ہو گیا ہے کہ دین کے نام پر بھی ہم نے کچھ تھوڑا بہت عمل کر لیا، کوئی تھوڑا سا صدقہ خیرات کر لیا، یا کچھ کبھی نماز پڑھ لی تھوڑی بہت، یا ہم سمجھتے ہیں بس دین پر ہمارا احسان ہو گیا۔ اصل جو دین کا تعلق ہے وہ قرآن فہمی ہے، قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تشریح کو پڑھنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، تو انسان کو پھر وہ سارا اتار چڑھاؤ محسوس ہوتا ہے، اور انسان کو وہ ساری قرآن کریم کی احکامات اور تعلیمات نظر آتی ہیں کہ کس طرح خالق نے مخلوق کو اپنے سے جوڑا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ یہ درمیان میں اللہ کی ایک رسی ہے جس کے ایک سرے پر رحمان کا دست شفقت ہے جیسے اس کی شان ہے، اور دوسرے سرے پر مخلوق ہے جو اس رسی کے ذریعے خالق سے جڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وصیۃ لازواجہم متاعا
الی الحول غیر اخراج، کہ 1 مہینے تک وہ وصیت کر کے جائے گا کہ وہ عورت اس کے گھر سے نہ نکلے، غیر اخراج بغیر اس کو نکالے ہوئے، اس کو دربدر نہیں کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ ہاں فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خواتین خود کہیں نکلنا چاہتی ہیں، کہیں جانا چاہتی ہیں، کوئی ضرورت ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، وہ بھی دستور کے مطابق کوئی کام کرتی ہیں تو پھر اس میں تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ پھر آیت نمبر، یہ تو آیت نمبر 240 تھی، پھر اس کے بعد آیت 241 میں فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، اور مطلقات کے لیے متاع ہے اچھے طریقے سے، یعنی جب اب یہ نارمل حکم آ گیا کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے تو ان کو جو دینا ہے اس کے بعد وہ سامان ہے، ان کا مہر ہے، یا ان کے جو اس دوران میں جو عدت کے دوران میں ان کا خرچہ ہے، وہ ساری چیزیں وللمطلقات، جن کو طلاق واقع ہوئی ہے ان کی عدت میں آپ نے ان کو دینا ہے متاع بالمعروف، ان کا خرچہ، ان کا رہنے کا سارا انتظام یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے تقوی والوں پر، پرہیزگاروں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر طلاق دی اور ادھر بولا میں تمہیں، اب میری طرف سے تم آؤٹ ہو، میری طرف سے تم چلی جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اور بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ انبن ہو جاتی ہے، شوہر جو ہے نا وہ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ طلاق دیے بغیر بھی عورتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں کہ تم جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر، ہم دیکھ لیں گے۔ وہ وہاں بیٹھی رہتی ہے، نہ اس کا نان نفقہ اس کو دیتے ہیں، نہ اس کا خرچہ اس کو دیتے ہیں، اور اتنے ذلیل قسم کے بھی لوگ ہیں کہ اس کو پھر طلاق بھی نہیں دیتے، اس کو لٹکا کے بھی رکھتے ہیں، اس کو خرچہ بھی نہیں دیتے۔ بعض اوقات خواتین صاحب اولاد ہوتی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی اخراجات وہ سارا بوجھ جا کے ڈال دیتی ہیں اپنے ماں باپ پہ۔ وہاں ان کے بھائی رہتے ہیں، پھر ان کی بھابھیوں کے ساتھ ان کی پرابلمز، مشکلات، ذلت، تکلیف وہ برداشت کرتی رہتی ہیں، اور یہ ہڈ حرام بن کے یہاں بیٹھا رہتا ہے، نہ اس کا خرچہ بھیجتا ہے، نہ اس کی جان چھوڑتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بڑی ایک مطلب، اس لیے قرآن نے کہا نا، دیکھیں حقاً علی المتقین، تقوی والوں پر حق ہے بھائی، آپ پہ اللہ نے لازم کیا ہے اس چیز کو۔ اگر آپ نے طلاق بھی دی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا عدت کے دوران جو اس کا خرچہ ہے، جب تک وہ کوئی بندوبست کرتی، وہ بیچاری کوئی جاب کرے گی، وہ کوئی اور جگہ نکاح کے لیے سوچے گی، کچھ اور کرے گی، اب وہ بھی ایک مشکل فیصلہ ہے، دوسرا نکاح وہ بھی ایک گالی بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑے مسائل ہیں خواتین کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیات کتنی واضح ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کو یہ کیا کیا کر سکتے ہیں، اس لیے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، مطلقات کے لیے جو اس کا نان نفقہ ہے معروف طریقے سے وہ ان پر واجب ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ تقوی والوں پر اللہ نے حق قرار دیا ہے، تقوی والوں کے لیے اس کو لازم قرار دیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تاکہ تمہیں شعور آ جائے۔ ایک تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دیکھیں پہلے یہ حکم آیا تھا، پہلے یہ حکم آیا کہ عدت 1 سال ہے، پھر حکم آیا کہ عدت 4 مہینے 10 دن ہے، تو اللہ یہ اپنی آیتیں بیان کرتا رہتا ہے تمہارے ماحول کے مطابق۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے، کسی آیت میں تفصیل ہوگی، کسی آیت میں اختصار ہوگا، کسی آیت کے اندر ناسخ ہوگا، کسی آیت کے اندر منسوخ ہوگا، کسی کے اندر جو ہے وہ ایجاز ہوگا، یعنی مختلف قرآن کے اسلوب ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ ایسے ہی اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں پھر اس کا شعور بھی آئے، اس کی سمجھ بھی آئے تمہیں کہ قرآن کریم کی اپنی ایک فلسفی کیا ہے، وہ کس طرح بندوں کے لیے آسانی کے مطابق احکامات نازل کرتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ اشارہ بھی ہے اس میں، اہل علم کے لیے یہ اشارہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا اشارہ اس میں یہی ہے کہ فیملی معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے باہمی معاملات ہوتے ہیں، انسانی معاملات ہوتے ہیں، باہمی تعلقات
پر مبنی معاملات ہوتے ہیں، اس میں انسان کو عقل کرنی چاہیے، انسان کو سمجھ رکھنی چاہیے، شعور رکھنا چاہیے، تاکہ وہ کسی کا حق نہ مارے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ خاص کر میاں بیوی کا رشتہ سب سے اہم اور حساس رشتہ ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے اور خود اس کو توڑ بھی سکتا ہے، باقی رشتے تو اللہ نے بنا کے بھیجے۔ تو یہ رشتہ بڑا نازک سا ہوتا ہے، اس میں انسان جو ہے نا وہ کبھی انتقام کی غرض سے، کبھی بدلہ لینے، کبھی اپنی جارحیت کا اظہار کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے بند باندھے انسان پر، مرد کو روکا ہے اس کی وحشی پن سے، اگر وہ اس پر اتر آئے تو بہت ساری چیزوں کا وہ نقصان کرے گا۔ یوں ہی خواتین بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ سے چیزیں لے رہی ہوتی ہیں، شوہر کے گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں، اور خام خواہ کی ضد کرتی ہیں، اور چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتی ہیں، اور بیجا خواہشات کرتی ہیں، اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مرد اپنی باؤنڈریز کو دیکھے، عورت اپنی باؤنڈریز کو دیکھے، عورت کے ماں باپ اپنی بیٹی کا گھر برباد نہ کریں، اس کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہیں، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی تلقین بھی کرتے رہیں۔ گھر کے اندر صبر کے بغیر، برداشت کے بغیر مرد اور عورت دونوں کی طرف سے گزارا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو پہلے ہی ٹکراؤ پہ الگ ہو جانا ہے اور معاملات کو بڑھانا ہے تو پھر چیزیں چلتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ اسی طرح بیان کر دیتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ ان آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچی اور یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ہم اگلی آیات کے ساتھ تھوڑی دیر میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة له أضعافا كثيرة. ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. خوش آمدید سامعین و ناظرین. قاری صاحب نے حسب معمول بڑی خوبصورت آواز میں سورہ بقرہ کی آیات 243 تا 245 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے؟ سو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور اے مسلمانوں، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے. وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے، اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی فرماتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. سامعین محترم، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو سورہ بقرہ کا درمیان کا مرحلہ تھا، پہلے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اس میں جہاد اور انفاق بنیادی چیزیں تھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد. اس میں درمیان میں خرچ کرنے سے چونکہ ریلیٹ جو چیزیں تھیں، جیسے بیواؤں کا ذکر ہے، پھر اس میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کا نان نفقہ خرچ کرنا اور چیزیں ہیں، یوں جو احکامات اس سے پیدا ہوتے چلے گئے. خرچ کرنے میں روزوں کا جو فدیہ بنتا ہے، جو اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی چیزیں آتی گئیں، وہ سب احکامات سورہ بقرہ میں بیان کر دیے گئے. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جو چیز اس سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو بھی لے لیتا ہے اور اس کا حکم بیان کر دیتا ہے، پھر اصل موضوع کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو اب وہ احکامات کا جو ایک پیریڈ تھا درمیان میں وہ مکمل ہو گیا، اور اس میں آخر میں جو ہے وہ عدت کا جو بیان تھا وہ ہوا. اب اس کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل کے واقعات کی طرف جو شروع سے مضمون چلا آ رہا تھا، دوبارہ اس طرف جو ہے نا وہ بات پہنچ گئی. اس میں اللہ پاک نے جو بیان فرمایا وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور قرآنی الفاظ سے جو واقعہ ہے وہ دو جہتوں میں تفسیری اعتبار سے جا سکتا ہے. ہم آیت کو ساتھ لیتے ہیں اور دونوں کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. فرمایا کہ الم تری الی الذین، آپ نے نہیں دیکھا کیا اے نبی ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، اور یہ نکلے تھے موت کے ڈر سے.
اب یہ کیا واقعہ ہے، کون لوگ تھے کہ جو موت کے خوف سے نکلے، اور نکلنے سے کیا مراد ہے، اور جو یہ مرحلہ تھا وہ کون سا مرحلہ تھا؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا وہ طاعون کا مرض جو ہے نا وہ لاحق ہوا۔ تو اب جب کوئی طاعون کا مرض لاحق ہوتا ہے کسی جگہ پر، تو وہاں حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس جگہ سے موو نہیں کرنا۔ آج بھی دنیا میں اسی پہ عمل ہوتا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہیں بس وہیں رہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہ جائیں، کیونکہ یہ شفٹ ہو جائے گا دوسری طرف بھی، تو وہیں آپ جو ہے وہ قرنطینہ کر لیں، وہیں پر آپ الگ ہو جائیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ طاعون کا مرض ان کو لاحق ہوا، اور یہ اس جگہ سے نکلے موت کے خوف سے کہ یہاں تو طاعون آ گیا ہے، اب یہ جگہ چھوڑ دو۔ تو دور جا کے ایک جنگل میں انہوں نے بسیرا کیا۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، تو موت کے خوف سے نکلے ہو، موت کا خوف تمہیں اتنا زیادہ ہے، تو فرمایا کہ تم مر جاؤ، تو ان پر موت واقع ہو گئی۔ زندگی بچانے کے لیے نکلے تھے اور موت واقع ہو گئی۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندگی دی۔ ان کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کو زندگی عطا فرما دے۔ ثم احیاہم، تو اللہ پاک نے ان کو پھر زندہ کر دیا تھا۔ تو ایک ان کو عبرت بھی دے دی، پنشمنٹ بھی ہو گئی، سزا بھی ہو گئی، پھر اللہ نے ان پہ اپنا فضل بھی کر دیا نبی کے وسیلے سے، ان کی دعا کے وسیلے سے، اور پھر فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو اب اس مرحلے سے گزار کر اگلی آیت میں اللہ نے ان کے لیے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہاں، یہ زندگی اس طرح بچا کے اگر اس طرح رکھنی ہے، یوں ڈرتے رہو گے تو پھر جہاد کیسے کر سکو گے؟ اللہ کی راہ میں تمہیں جہاد کرنا ہے۔ تو ایک واقعہ تو اس کا یوں بیان کیا جاتا ہے جو مفسرین نے لکھا، آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کہ وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈرتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت کا جو ڈر ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ ان کا میدان جہاد کو چھوڑنا ہے، ان کے اندر غلط رسموں کا پیدا ہونا ہے۔ وہ طاعون نہیں تھا، وہ ان کی غلط رسمیں تھیں، وہ ان کی ایک بدعت تھی، جس کی وجہ سے یہ اپنے جو ہے نا جہاں پر ایک نبی کا بسیرا تھا، یہ وہاں سے اپنے علاقوں کو چھوڑ کے نکلے کہ یہاں پہ دشمن حملہ کر دے گا۔ اور اس وقت فلسطین کے اندر جو ہے لادین قوتیں رہتی تھیں، وہ ان کے اوپر بنی اسرائیل پہ حملہ کرتی تھیں، اور ان کے کئی علاقے انہوں نے خالی کرا دیے تھے۔ یہ جو فرمایا کہ خرجوا من دیارہم، تو ایک طویل جو ہے وہ زمین کا حصہ تھا جو ان کی زمینیں، انہوں نے ان کو پش کر کے وہاں سے نکال دیا تھا، اور یہ ڈر کے مارے اپنی زمینیں خالی کر رہے تھے، زمینیں چھوڑ رہے تھے اپنی۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، یعنی یہ جو زندگی ہے تمہاری یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ موت ہی کے مترادف ہے۔ ڈر کے انسان جیے تو وہ ایک موت ہی کی طرح ہے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ پاک نے اس وقت کے نبی کی نصیحت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے ان کے اندر نئی روح پھونکی۔ تو وہ جو مردہ روح ہوتی ہے نا، وہ انسان مردہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے کافروں کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ صم بکم عمی، اور ان کو کہا ہے کہ یہ مردہ ہی ہیں، یہ کافر۔ تو روح مردہ ہو جائے تو بندہ مردہ ہی کہلاتا ہے، تو وہ مردہ مراد ہے یہاں۔ پھر حضرت شموئیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو تبلیغ کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، ان کے اندر نئی روح پھونکی گئی، جذبہ جہاد ان کے اندر بیدار کیا گیا۔ اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو آگے پھر کچھ اولادیں بڑی ہوئیں، انہوں نے جو ہے وہ اس حکم کو سمجھا، اور پھر انہوں نے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو احیاء عطا فرمایا، زندگی، یعنی ان کو زندگی عطا کی، اور پھر یہ کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور ان کو اس وقت فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ دونوں تفسیریں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ اپنے بندوں پر فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 243۔
پھر 244 میں فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ. اب وہ جو حکم ہے یہاں جہاد کا بنیادی وہ آ گیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ پاک سننے والا ہے اور جاننے والا. اس میں جو ہے اس آیت کریمہ سے جس مرحلے پر یہ نازل ہو رہی تھی، جن لوگوں پر نازل ہو رہی تھی، جن لوگوں کو اس کی تلاوت کا حکم تھا، وہ تھے ہجرت کیے ہوئے مسلمان. ان کے سامنے بھی یہ چیز جو ہے ایک نصیحت کے طور پر آ گئی تھی، اور ان کا ایک حوصلہ بڑھانے والی بات تھی کہ دیکھو پچھلی قومیں تھیں وہ ڈر کے اپنا گھر چھوڑ دیتے تھے، وہ ڈر کے اپنے شہر کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن تم لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تم لوگوں نے خدا کے حکم کے مطابق جب تک خدا نے کہا وہاں رہنا ہے تم نے وہاں جانے دی، سب کچھ قربان کیا. جب تک خدا نے کہا تم نے تو مکہ نہیں چھوڑا. ہاں جب جس مرحلے پر خدا نے تمہیں آ کر کہا کہ اب تم نے مکہ چھوڑنا ہے تو پھر تم نے خدا کے حکم کی پیروی میں مکہ چھوڑا، پھر تم مدینے میں آئے. لیکن یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ ویسے ہی شہروں سے بھاگ جاتے تھے نکل کے کہ نہیں بھئی ہم نے اب یہاں رہنا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک فرق بھی تاریخ کا ان کے سامنے آ رہا تھا جو ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا کہ انہوں نے جب تک خدا نے کہا کہ مکہ رہنا ہے، نبی کی پیٹھ کو مضبوط کرنا ہے، یعنی ان کے لشکر کو مضبوط کرنا ہے، تو یہ وہاں پر کھڑے رہے. آل عمار نے جانے دی، آل یاسر نے جانے دی، بلال حبشی نے، صہیب رومی نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، سارے لوگوں نے طرح طرح کی مصیبتیں جھیلی، لیکن وہ وہاں پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. شہر مکہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا. پھر جب خدا کی اسکیم کا وہ مرحلہ آیا کہ اب اللہ نے کہا کہ یہ لشکر تیار ہو گیا ہے اور ایک قدم ہٹ کے پھر اب کافروں کے ساتھ الگ جگہ پہ مقابلہ ہوگا، تو اس کے لیے ایک سمجھیں کہ خیمہ بدلنے والی بات تھی. تو وہ خیمہ بدل کے مدینے میں آئے، تو وہ خدا کے حکم کے مطابق آئے. کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہاں سے نہیں نکلا. جب نبی نے کہا کہ اب، اور اس وقت نکلنا فرض تھا، جہاد جو ہجرت تھی وہ فرض تھی اس وقت. تو یہ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں وہ ایک طرف حوصلہ بھی بن رہے تھے مدینے والوں کے لیے کہ ہمیں اللہ نے کتنا صبر دیا، کتنی توفیق دی، نبی کی رفاقت دی، نبی کی وفاداری دی، اور ہم نبی کی وفاداری کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے. پھر آخری آیت جو آج ہم نے پڑھی اس میں فرمایا ایک حکم آ گیا جہاد کا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ بقرہ میں جہاد اور انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ دونوں حکم ساتھ ساتھ اس صورت میں چلتے ہیں. تو دیکھیں اگلی آیت میں وہی حکم آ گیا، اور اس پر ڈیٹیل سے آگے بھی بات ہوگی انفاق فی سبیل اللہ پر. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. یہ اس کا کتنا کرم ہے کہ مال اس کا، عطا اس نے کیا ہے، بندے اس کے، بندوں کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کا، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی تعبیر اختیار کرتا ہے کہ جس میں مال اس کے ذمے واجب ہوتا ہے، حالانکہ اس کے ذمے کچھ واجب نہیں ہے. قرض جب آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھے قرض دو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قرض مجھ پہ واجب ہے کہ میں تمہیں واپس کروں گا. تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ وہ بندوں سے کہتا ہے تو میری راہ میں خرچ کر، میں اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ تجھے دوں گا. یہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے وہ واجب کر رہا ہے، یعنی اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. وہ بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ ان کے ایک ایک عمل کو کس میزان رحمت پہ لے جا کے تولتا ہے. اور اس تعبیر میں ایک بڑی زبردست چیز آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا فلاں بندہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو 5,000 روپے دے دینا. آپ اس کو 5,000 روپے دے دیتے ہیں میرے کہنے پر، تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ لوٹا دوں گا. اب آپ نے میرے کہنے پہ دیے تو آپ اس کو تو فون نہیں کریں گے نا کہ بھائی تم میرے سے لے کر گئے تھے، تو آپ تو مجھے فون کریں گے کیونکہ میرے کہنے پہ آپ نے دیے، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ قرض حسن مجھے دو، یعنی جو بندوں کو آپ دے رہے ہیں اللہ وہ کہتا ہے وہ میرا اوپر قرض ہے. کیا مطلب ہوا کہ میرے بندوں کو دے کے احسان نہیں جتلانا کہ میں نے تو تجھے دیا ہے، اس کو دیا اس کو چھوڑ دے، اب اس کی بات ختم کر، مجھ سے بات کر. میرے کہنے پہ دیا تھا نا، میں دنیا میں بھی تجھے نوازوں گا، میں آخرت میں بھی تجھے نوازوں گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا،
اور صرف تیرا دیا ہوا نہیں، اس سے دگنا چگنا کر کے اضعافاً کثیرہ۔ اور پھر فرمایا واللہ یقبض و یبسط، اور یہ بھی سوچ لے حقیقت یہ ہے کہ عطا بھی میں کرتا ہوں اور قبض بھی میں کرتا ہوں، اور روکتا بھی میں ہوں۔ تیرے پاس نہیں ہے تو میں نے روکا ہے کوئی دینے والا؟ اور تیرے پاس میں عطا کروں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ تو اپنی جو حالت ہے تیری، تیرے پاس کم ہے زیادہ ہے، وہ میری وجہ سے ہے، وہ میں نے دیا ہے تجھے اتنا، تو تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو نہ تو ناشکری کر اور نہ تو جو ہے وہ شکایت کر، یہ تجھے جو ہے نا یہ زیبا نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے خود ہی تمہیں دیا ہے، اور خود ہی وہ تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے بندوں پر خرچ کرو، جہاد کے لیے خرچ کرو، اللہ کی راہ کے لیے خرچ کرو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں آنا ہے۔ یہ آیات کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی، اور درس قرآن کا ٹائم بھی مکمل ہوا۔ اسی طریقے سے درس قرآن میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا